صورت ہے اور پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 25واں پارہ ہے۔ ہمارے نفسیاتی امور کی اصلاح کے لیے قرآن کریم نے ایک پیارا نسخہ یہاں پر ذکر کیا، اور ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں اتار چڑھاؤ اور خوف اور امید، خوشی اور غم کا جو ایک بھوچال، ایک اٹھاؤ، ایک طوفان روزانہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں دین کی طرف لاتا ہے، کبھی کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے کہ ہمارے قدم دین کی سب سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بیلنس کے لیے، توازن کے لیے اور اپنی فکری اصلاح کے لیے قرآن نے ایک بڑی زبردست حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دنیا انسان اور بالخصوص مومن کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کو بھی آزمائش اور امتحان بنایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اس میں رہ کر ہماری بات کو قبول کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے۔ جیسے ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو پورے سال بھر اپنے اگزام کی تیاری کا موقع مل جاتا ہے اور پورا ریلیف ملتا ہے، اور استاذ اپنی طرف سے تیاری کرا کر بچے کی ثوابدید پر اس مسئلے کو چھوڑ دیتا ہے کہ آیا وہ بچہ ان سہولت کے دنوں کے اندر ہونے والے سال کے آخر کے امتحان اور ایگزامینیشن ہال میں آنے والے وہ کوسچن پیپر، وہ سوالات کے پرچے کے لیے تیاری کرتا ہے، یا وہ غفلت سے اس کو گزارتا ہے۔ بالکل یہی سینیرو، یہی فریم میری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ یہ جو سانسیں ہمیں ملی ہیں، نہ ہمیشہ ہم نے یہاں رہنا ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے ہے، ایک چیک کرنے کے لیے، ایک چیکنگ کے لیے ہے کہ جو چیزیں اسے آخرت کے اندر دی جائیں گی، اس کی تیاری کا موقع یہاں پر ملا ہے، تو اس نے اپنے وقت کو صحیح اویل کیا اور صحیح راستے کو اختیار کیا، اور اس راستے کو اگر وہ صحیح اختیار کر لیتا ہے تو دنیا بھی اس کی پرسکون ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور صحیح راستہ کیا ہے، یہ وہی بتا رہا ہے جس نے انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا اور انسان کے لیے خیر و شر کی آزمائش کو رکھا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس کا کلام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مختصر سورہ شورى کی آیت نمبر 30۔ اس کو ہم بار بار کسی نہ کسی حوالے سے، علماء سے، مشائخ سے، دیگر بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ شاید اس کا ترجمہ سن کر آپ سمجھیں گے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن میں کہوں گا کہ ذرا اس پر توجہ کیجیے۔ پہلے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ شورى کیا بات کر رہی ہے۔ بڑی بیداری کے ساتھ اور بڑے شعور کے ساتھ، سبق لینے کی نیت سے، نصیحت اور طلب کے ساتھ، جیسے پیاسا پانی کی تلاش کے اندر ہوتا ہے، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اپنی زندگی کو مضطرب کرنا، اور ان مضامین کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح مشورے کی طرف نہ لانا، تو دماغ میں پھر غلط مشورے آتے رہتے ہیں، غلط خیالات آتے رہتے ہیں، اور انسان پھر انہی غلط خیال کو اپنا منتہا، اپنی مرضی، اپنا مقصد سمجھتا ہے، اور وہ اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اور خدا نخواستہ ایمانی طور پر بھی غارات کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ آئیے مختصر اس تمہید کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد سورۃ الشورى آیت نمبر 42، سورت نمبر 42 آیت نمبر 30۔ اللہ فرما رہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اے انسانوں اور بالخصوص اے اہل ایمان، تم کو جو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، تمہیں جو بھی پریشانیاں، چاہے بدن کے حوالے سے، چاہے کاروبار کے حوالے سے، چاہے خارجی معاملات کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے دکھ، تکلیف، پریشانی، غم کا باعث بنتی ہے، تو فرمائیے ساری مصیبتیں جو تم تک پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ یہ بہت توجہ کے ساتھ ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کا مشورہ اور حقیقت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک کوئی لفاظی کر کے بات گزر جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اس غم اور ان مشکلات کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس ریزن کو بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کر دو تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔
فرما وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو اللہ رب العالمین یوں ہی معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ہم نے مختصر انداز میں ترجمہ دیکھ لیا کہ انسانوں، اے اہل ایمان، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے، وہ تمہارے اعمال ہیں، اور مکافت العمل ہے جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور ابھی تم چیخ و پکار اور غوغا کر رہے ہو، تو فرمایا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو تمہارے کو درد، تکلیف اور مشکل کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو ایسی کریم ذات ہے کہ تمہاری کرتوت اتنے خطرناک ہے کہ اس سے بڑی تباہی تم پر آ جاتی، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے تم سے درگزر فرمایا ہے۔ اس آیت کا فکری فلسفہ کیا بنتا ہے اور اس آیت میں سمجھایا کیا جا رہا ہے، اس پر میں اور آپ اپنے پورے بدن کو کان بنا کر سنیں، ہمتن گوش ہو کر، اور بڑی کنسنٹریشن سے اس آیت کے مضمون کو ہم سمجھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بندے پر انعام کی بارش ہوتی ہے یا اس پر غم لاحق ہوتا ہے، دو ہی چیز، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یا ہمیں خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے، یا کوئی انعام مل گیا یا کوئی مصیبت آ گئی، ان دو ہی چیزوں کے گرد میری اور آپ کی زندگی گھومتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے الگ الگ کام اور ان کی پریکٹس اور ایکسرسائز ذکر کر دی ہے۔ فرمایا جو اہل نعمت ہیں، جن کو جب نعمت ملے اور جن کو کوئی انعام اور احسان ملے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ملنے والی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جو اہل مصیبت ہیں، اہل نعمت جو ہیں، جن کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اولاد دی ہے، شکل دی ہے، صورت دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، سہولت دی ہے، اچھی نیند دی ہے، اچھی صحت دی ہے، اچھی خوراک دی ہے، اچھی طبیعت دی ہے، اچھا ہاضمہ دیا ہے، پاؤں کی صحیح طاقت دی ہے، بازو کی صحیح طاقت دی ہے، ذہن کا صحیح استعمال دیا ہے، تو فرمایا نعمت کی یہ ہزار ہا اقسام اور قسمیں جب اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اور جو شکر کی نعمت، جب وہ شکر بجا لاتا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر دو باتیں کی جاتی ہے کہ اس نعمت کو ہم باقی بھی رکھیں گے، اور بلکہ باقی نہیں بلکہ اس میں بڑھوتی بھی کر دیں گے۔ یہ پورا فلسفہ اور دستور بیان کر دیا گیا اس پر جس کے مزے ہیں، جس کے انعامات ہیں، جس پر ملے ہیں، اور دوسری طرف اہل مصیبت ہے۔ اب وہ مصیبت سے کیسے چھٹکارا پائے؟ تو اس کا ریزن اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل مصیبت کے لیے اللہ رب العالمین نے مصیبتوں اور تکلیف میں اس کو صبر کے قریب آنے کی دعوت دی ہے، کہ وہ صبر کے قریب آئے۔ تو صبر کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ مصیبت نہیں رہتی بلکہ اس کے لیے وہ آسانیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ صبر کا معنی میں بار بار عرض کرتا ہوں اور اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ صبر کا معنی رک جانا۔ کس بات سے رکنا؟ اللہ کی نافرمانی سے رکنا۔ بندہ رکتا جب ہے جب اگلی چیز پر اسے یقین ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالنے سے اس لیے رکتے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ جلا دے گی، تو آنے والی مصیبتوں پر اگر مصیبتیں آ گئیں تو ہم سوئے پڑے ہیں، مصیبتیں آ گئیں تو زبان میں جو آ رہا ہے بکتے چلے جا رہے ہیں، مصیبتیں آ گئی تو آہو بکا کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مصیبت اس چیخ و پکار سے اور اس نشے سے اور یہ الٹے سیدھے کام کرنے سے وہ مصیبت ٹلے گی تو نہیں، لیکن اس مصیبت کا مقابلہ اگر ہمت سے کرنا تھا تو ہمیں اس کے آگے جو نتیجہ ہے اس پر توجہ رکھنی تھی۔ مثلا کیسے؟ جیسے آگ ہے، میں نے ابھی عرض کیا، آگ میں آپ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے، آپ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے رک گئے، یہ رکنا صبر تھا، کیونکہ عربی زبان میں رکنے کو صبر کہتے ہیں۔ کیوں رکے آپ؟ کیونکہ آگے نتیجہ آپ کے ذہن میں تھا کہ ہاتھ ڈالوں گا تو آگ جلا دے گی۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے اور تم نافرمانی کے کاموں کی طرف جانے سے رک جاؤ،
گناہوں کی طرف جانے سے رک جاؤ. یہ کیفیت جب تم میں پیدا ہوگی جب تمہیں یقین ہو کہ مجھ سے خدا سے ملنا ہے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات حق ہے. اور یہ تمام چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں یہ آزمائش اور امتحان کے لیے, مجھے چیک کرنے کے لیے. تو رب سے ملاقات اور اس کا مشاہدہ, اس کا دیکھنا اور اس کی نگرانی, یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ بندے کو پہاڑ جیسی مصیبت کے مقابلے میں صابر بنا کر بڑی تسلی کے ساتھ اس مصیبت سے گزار دیتی ہے. اور اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوتا, ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی حالت سب کو بتا کر اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ رب پر اس نے بھروسہ کر کے اس آزمائش کو جو گزارا, اس آزمائش کو برداشت کرنے پر فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اس کے بہت سے گناہ گرتے چلے جا رہے ہیں. اور رب سے ملاقات کی حقیقت جو اس کے دل میں رب ہے, میرا رب ہے, مجھے دیکھتا ہے, مجھے سنتا ہے, اس حقیقت کے ذریعے اسے اپنی فطرت کی توانائی ملتی ہے. اور اسی حقیقت کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں. تو دنیا کی رسوائی سے بھی بندہ صبر کے ذریعے بچ جاتا ہے اور آخرت سے بچ جاتا ہے. مختصر سے چلتے ہیں آگے, احادیث آ جائے گی تو مضمون کھل جائے گا. لیکن ہماری زندگی بڑی بے ڈھنگی ہے. جب ہمیں نعمتیں مل جاتی ہیں تو ہم فرعون بن جاتے ہیں. نخوت, مال اگر آ جائے تو غریبوں کو بالکل جانور سمجھتے ہیں, رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور کسی کو مال کی فراوانی مل گئی تو وہ گاہکوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. جس کو ذرا کوئی سہولت مل گئی تو وہ اس پر جابر و ظالم بنتا ہے. کسی کو کچھ سیاسی منصب مل گیا, کل تک وہ یہاں پر ایسی روڈ چھاپ رہا تھا, آج جناب وہ ایک تباہی کے منصب پر ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کالر بھی اس کا ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے اور وہ تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. تو یہ وہ فرائین کی علامت ہے. اور انسان, وہ جس کو معذرت کے جس کو انسان کا بچہ کہا جاتا ہے, وہ پہچانا جب جاتا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اپنے منصب کو کیسے استعمال کرتا ہے, شہرت ملتی ہے تو اس کو نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے. کیا اس کا وہی رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے تھا, یا وہ فرعون بن جائے, یا وہ لوگوں سے نفرت کرنے والا بن جائے, وہ متکبر بن جائے, لوگوں کو حقیر کرنے والا بن جائے. یہ قدرت اس چیز کو جانچتی ہے. لیکن جب اہل نعمت کو نعمت مل جائے اور وہ نعمت کا ناجائز اختیار کرے, اور آج آپ دیکھیے حکومتوں کا حال دیکھیے کہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو ان کے مقابلے کا کوئی فرعون نہیں ہوتا. لیکن جب اس مکافات عمل کی چکی چلتی ہے تو ایک ملعون کو آپ نے دیکھا کہ وہ گزشتہ حکومت کا ایک بہت بڑا سرکردہ تھا اور اسلامی نظام پر بڑا تو میں کرتا تھا, اور خود کے بارے میں شاعری پڑھتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو وہاں پایا جاؤں گا, تو یہ کروں گا تو وہاں مر جاؤں گا. ایک کانسٹیبل نے اس کو دوڑایا اور وہ باولے کتے کی طرح گرتا تھا, بھاگ جاتا تھا, لیکن پھر بھی اس کو گردن کو دبوچ لیا. اس غلیظ کا نام میں مسجد میں لینا بھی نہیں چاہتا. تو ایسے فرائین کہ جب ان کو وقت ملتا ہے تو یہ وقت کے فرعون بنتے ہیں. لیکن قدرت کا یہ نظام ہے, جب مکافات عمل سامنے آتا ہے پھر جب یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں یہ تو پھر وہ واویلا کرتے ہیں. تو قرآن کریم وہاں کہتا ہے کہ نہ یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت تھا جو ہم نے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے. یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا, جو نعمت ملنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو فرعون, چودھری, نہ جانے کیا کیا. 22 سیٹیں مل گئی تو قادیانیوں کے ادارے بنانے شروع کر دیے اور لوگوں کی بوریاں بنانا شروع کر دی. حالات کیا ہوئے, قدرت نے رگڑ کر رکھ دیا. آج میلے ٹھیلے کی جعلی ڈبے کے الیکشن سے جیت کر آئے, کوئی حیثیت نہیں ہے. کہتے ہم دوبارہ جتنا چاہتے ہیں شاہ صاحب, میٹنگ کرتے ہمارے ساتھ. ہم نے کہا توبہ کرو ان لعنتوں کے کاموں کے ساتھ اور قدرت کے آگے سر جھکا دو, اور جو منصب ہے اس کے حفاظت کے لیے چلو, اور اللہ اس کے رسول اور شریعت کو تجاوز نہ کرو. اللہ رب العالمین وہ مقام عطا فرما دے گا. اسی طرح اہل علم میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ان میں رعونت آ جاتی ہے تو پھر کئی چیزیں ان سے سلب کر لی جاتی ہیں. وہ لوگوں کی پلکوں پر, لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو مسترد کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو تم پر مصیبتیں اور پریشانی آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. اور یہ اللہ کا شکر کرو, تمہارے کرتوت تو اتنے بھیانک تھے کہ اس سے بڑا کوئی عذاب تم پر آتا. فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ رب العالمین اس سے بڑی چیزوں کو تم پر سے درگزر فرما دیتا ہے. تو یہ نفسیاتی طور پر چیک اینڈ بیلنس ہے. اہل نعمت, ایک جملہ کہہ کر میں احادیث کی طرف بڑھنا چاہوں گا.
اہل نعمت جس کو نعمت ملی ہے وہ شکر گزاری کے طریقے سے گزارے. اور شکر کا ضابطہ جو شریعت نے بیان کر دیا ہے, وقت مختصر ہے, لفظ شکر اس کے لیے کافی ہے کہ اس نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے اور جو اس کے مستحق ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور خود پر کیا رویہ جاننا ہے. وہ انبیاء کی زندگی, وہ صحابہ کی زندگی, وہ اولیاء کی زندگی, اہل بیت کی زندگی وہ سامنے موجود ہے. اور جو اہل مصیبت ہیں ان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے صبر کی تلقین دے دی ہے, اور صبر کرنے والا اس امید پر اور اس حقیقت پر بلکہ اس خوشبو اور زندگی سے زندگی گزارتا ہے کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور میرا رب وہ ہے جو انصاف کرنے والا ہے, اور میرے اس اجر کا, میری اس مصیبت پر صبر کا وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا. اس سے معاشرے سے تناؤ, دہشت گردی, بربریت, فساد ختم ہو جاتا ہے, اور جب وہ رب کی طرف اس بات کو منتقل کرتا ہے تو اس کے قلب کو تسلی بھی ملتی ہے, ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے, اور رب کی ذات بھی اس سے خوش ہوتی ہے. اس پہ ایک جملہ مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب لوگوں کے شعور کو بالغ کیجئے کہ چوری نہ کریں, ڈکیتی نہ کریں, نشہ نہ کریں, موبائل نہ لوٹیں, لوگوں کو تنگ نہ کریں, فساد نہ کریں. تو میں نے کہا مسجد میں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خیر ٹھیک ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مشورہ دیا, ہم قبول کرتے ہیں, ہم کو تکبر نہیں کرتے, لیکن آپ تو جمعے کی نماز میں اس وقت آتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے, آپ کے ہاتھ میں قانون ہے, اور نظام بیلنس کا جب چلتا ہے, جب تلقین بھی ہو یعنی جزا بھی ہو اور ساتھ میں سزا بھی ہو. لیکن سزا دینے والے لوگ اگر ان کا حصہ بن جائیں تو علماء قرآن کے ذریعے تو اپنی نصیحتیں بیان کرتے ہیں, اور ایسی پاکیزہ روحیں موجود ہوتی ہیں کہ جو رب کا کلام سن کر اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں. لیکن بعض وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی پھینٹی نہ لگائی جائے, ان کو نشان عبرت نہ بنایا جائے تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. تو علماء بدستور بھی الحمدللہ تعالی قرآن و سنت کے تحت مساجد کے اندر تلقین کرتے ہیں. اب وہ جناب معاشرے کے اندر قانون کی باغ ڈور, زمام قانون جن کے ہاتھ میں ہے, تھانہ کچہری جن کے ہاتھ میں, ان کو چاہیے کہ جناب وہ جانبداری کو ہٹاتے ہوئے سزا کو صحیح طور پر اگر نافذ کریں تو یقیناً معاشرے کے اندر سے یہ بد اخلاقی, بد امنی ختم ہو سکتی ہے. لیکن فساد کی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے خوف سے غافل ہونا ہے. وہ آنے والا جو جمعہ ہے انشاءاللہ العزیز ہم اس پر چلیں گے. کبھی قرآن کریم کے میں اور آپ آیت کا مطالعہ بھی کریں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایسی گرمی آئی تھی. آج گرمی دیکھیں باہر کیسی ہے. ایسی ہی گرمی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آئی تھی, اور وہ گھروں سے نکل کر بھاگے تھے. گھر ایسا لگتا تھا کہ چھت سے آگ گر رہی ہے. جب وہ بھاگے تو آگے تو سورج بالکل ناک کے قریب آیا, اتنی گرمی تھی. تو ان کو چھوٹا سے بادل کا ٹکڑا نظر آیا. قرآن یہ کہتا ہے, وہ کہنے لگے کاش اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے سایہ تو ہے. وہ جب ادھر گئے تو اس سے آگ برسی اور ساری قوم کو جھلسا دیا گیا. پوچھا گیا گناہ کیا تھا؟ کہا وہ دکانوں میں ملاوٹ کرتے تھے. وہ ملاوٹ کرتے, عمرے پر روزانہ ہر رمضان میں جاتے تھے. میری بات پر کوئی غلط بات نہ مانے, میں اور آپ سب شامل ہیں. بعد میں کہتے ہیں آپ نے کیا بات کر دی, یہاں ہم 10,500 روپے مہر کے بارے میں بات کرتے کہ آپ نے ہمارے پہ تنقید کر دی. میں نے کہا تم اتنے بڑے عزیز ہو کہ تم کو ہم موضوع بحث بنائیں؟ ایسا نہیں ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں. ایک مثال دی جاتی ہے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا کہ اگر لوگوں کے قیمتی سامان تھے تو اس کو گھٹیا صورت میں خریدتے. مثلا ایک چیز اس کی 1,000 روپے کی ہے, کہ لگے مارکیٹ میں 100 روپے, حاجی صاحب کوئی نہیں لے گا, چلو زیادہ میں 90 روپے دے دیتا ہوں. آج ہماری کون سی دکان, کون سا بیپاری اس سے بچا ہوا ہے؟ اور خود کی گھٹیا چیز جو ہے تو کیپٹلزم میں جناب جو ہے کچرے چیز کا اچھا ریپر بنا دیا, 5 روپے کی چیز 5,000 روپے کے اندر بھیج دی. غریب کا پورا مال چوس لیا, بجٹ آ گیا ہے جی, سبحان اللہ, بجٹ آ گیا. وہ لوگ الا ماشاءاللہ جو ریاست کے کسی عہدے پر فائز ہیں, حکومت کی ٹانگیں مانگیں کی حکومت کی جس عہدے پر فائز ہیں, ان کی کرپشن کی آوازیں تو آسمان تک جا رہی ہیں. کہتے جی ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اور نیچے سطح کے اندر جو تباہی ہے, چاہیے یہ تھا کہ گورنمنٹ لوگوں کو, کیونکہ ریاست کا معنی ہوتا ہے کہ ادارہ, وہ ادارہ جو بندے کی ضروری جو چیزیں وہ مہیا کرے, جیسے خوراک ہے, تعلیم ہے, اس کی زندگی ہے,
یہ اتنی قیمتی اور مہنگی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس کو لے نہیں سکتا. تو ریاست اس ادارے کو کہتے ہیں کہ وہ طاقت مال اتنا جمع کرے کہ اپنے ماتحت تک اس تمام چیزوں کو پہنچائے. تو اگر کوئی سولر لگا کر بجلی تو تم دیتے نہیں ہو, وہ بجلی بھی چوری کی ہے. اور جو 20 گریڈ کے آفیسر ہیں 19 کے, ان کو جی 500 یونٹ فری ہے, تو کام کیا کرتے ہو تم؟ توجہ ہے. تو اللہ یہ فرما رہا وما اصابت, تمہاری نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں, تمہارے نام ختم کر دیے جاتے ہیں, تمہیں حال عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اور جب مکافت عمل کی چیزیں شروع ہوتی ہیں تو تم 11ویں میں بغداد شریف چلے جاؤ, یا رمضان میں حرم شریف چلے جاؤ, یا رمضان شریف میں افطار پارٹی رکھو. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر خوش ہے اور اچھی ہے, نیک ہے, لیکن تمہاری نیت کا جو فطور ہے تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. فرما وما اصابت من مصیبت, فرمایا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. تو ایک غریب کی فریاد کی مکمل تسلی بھی دین بیان کرتا ہے, اور ایک امیر اور اہل نعمت کو بھی مکمل توازن بیان کرتا ہے. اور اتنا خوبصورت مشورہ ہے کہ دونوں جانب سے اگر اپنی اپنی باتوں کو لے لیا جائے تو معاشرے کے اندر جو بھوچال ہے, جو تناؤ ہے, یہ بغیر کسی دھونس کے اور بغیر کسی شور کے ہر بندہ اگر اپنے لیے قبول کرے تو راحت کی زندگی وہ گزار سکتا ہے. اب احادیث کی طرف آتے ہیں, کیونکہ یہ آیت ایک تمہید کا تقاضا کرتی تھی, تو میں نے وہ صرف تمہید آپ کے سامنے, تفاسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا موجودہ کچھ مثالوں کے ساتھ. مقصد نہ کسی سیاسی جماعت کی مذمت تھی, نہ کسی شخص واحد کا. جو معاشرے میں ہمارے سامنے چند بھیانک چہرے ہیں, یہ مثالیں, اس کو سامنے لا کر صرف اس آیت کے اصل مقصد کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے. دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہیں, جیسے انبیاء کرام, اور دوسرے کون ہیں جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں, صالحین. تیسرے کون ہیں, میرے اور آپ جیسے لوگ. مصیبتیں تینوں پر آتی ہیں. اس کو ذرا خلاصے کے طور پر, یعنی کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو 4 قسمیں کر لیں آپ. سب سے برگزیدہ طبقہ انبیاء کا ہے, دوسرا وہ صالحین, نیک اولیاء صالحین جو ان کے راستے کو مکمل فالو کرتے, 2. تیسرے میرے اور آپ جیسے کمزور, چوتھا جو بالکل رب کا نافرمان ہے, معاذ اللہ, اسلام سے بالکل, خدا کی توحید اور دین سے بالکل فارغ ہے. 4 چیزیں. دین یہ کہتا ہے انبیاء پر بھی مصیبت آتی ہے. جیسا یہود کائنات کا بدترین اور خبیث طبقہ ہے, یہ گالی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نا الخبیثات للخبیثین والخبیث, یعنی ناپاک ترین فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہود ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بازاری عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو, ایک یہودی کو کہا کہ تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو تو میرے کوٹھے پر اگر تم یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ تو میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی. تاریخ میں موجود ہے. اسی یہود کی جماعت نے جہاں ایک دن میں 120 سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں شہید کیا اور ان کا سر لا کر ایک بازاری عورت کے کوٹھے کے اوپر رکھا. تو یہ بدترین قوم ہے, ان کے ساتھ کوئی اصلاح اور کوئی بہبود اور ان کے ساتھ کوئی تعلق یہ نہیں ہو سکتا. اس پر ہمیں 6 سے 7 جمعے یہود کی طبیعت پر پڑھائیں. اس کے لیے آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں, سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبَّكُمْ, اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہود کو قیامت تک ذلیل و خوار رکھے گا اور اہل ایمان کے لیے ان کو آزمائش بنائے گا کہ اہل ایمان اپنے اسبابی طاقت کو مضبوط کر کے اور اپنے نبی کے طریقے پر چل کر, یہود اصل میں ایک شر اور بھیانک شکل کا نام ہے اور اہل ایمان خیر کے نمائندے ہیں, تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے اندر اتحاد, اپنی صفوں کو مضبوط رکھ کر اس شر کے راستے کو کس طرح روکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے شر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہود کی شکل میں کھڑا کی ہے. جس وقت اسرائیل جیسا ایک ناپاک اور برطانیہ اور امریکہ کا ایک نوزائیدہ اور لاولد, یوں سمجھ لیجیے کہ جناب جو ہے کہ وہ غیر نسب جو بچہ ہے, اس کو جو لا کر آباد کیا گیا 1938 کے اندر, یہ پورے عرب کے لیے ایک آزمائش بنا, مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا ہے. اب یہ کہ آپ جبے قبے خادم الفرانہ اس سے نکل کر اصل جو تمہارا کام ہے شر کے راستے کو روکنا, اس طرف آؤ جس طرف قرآن بات کرتا ہے. تو ایک طرف سے تو یہ یہود پورا اسی قرآن کی آیت کے تحت مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے. کل جو ہو رہا ہے, کل آج جو ہوا, کل رات کو جو ہوا, یہ جو سارا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. اور اس میں سب سے زیادہ امت پیسے گی اس لیے کہ جناب جو ان کا منصب تھا اس منصب کو چھوڑ کر
تھے خیر کے نمائندے لیکن پسند عادتیں ان کو شر کی تھی. تو یہ جو ہمارے اندر دو نمبریاں ہیں اور اہل حق کے ساتھ ہو کر اہل حق کو چھوڑنا ہے, یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے وبال جان بنتی ہیں. خلاصہ بحث یہ ہے کہ انبیاء کرام پر بھی مصیبت آتی ہے, یہ سن لیجیے آپ تاکہ میں اور آپ میچور ہو جائیں. صالحین پر بھی مصیبت آتی ہے. میرے جیسے عام آپ جیسے کلمہ پڑھنے والے کبھی ٹھیک عمل کیا کبھی گناہ ہو گیا, بس گرتے پڑتے, لیکن اللہ کے دین پر اللہ کی توفیق سے کھڑے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں, کسی نہ کسی درجے میں اللہ پر یقین, قیامت پر یقین موجود ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے. تیسرا وہ ہے جو سرے سے جیسا کافر ہے, وہ ہے. ان چاروں پر مصیبت آتی, لیکن انبیاء پر مصیبت جو آتی ہے ان کے درجے کی بلندی کے لیے, جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا. صالحین پر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کی آزمائش کے لیے, کیونکہ جتنا بڑا مطلب منصب ہوتا ہے, جتنا وہ دین کو جانتے ہیں, تو ان کے لیے پھر آزمائشیں کھڑی ہوتی ہیں کہ کون ہے جو ان نصیحتوں پر عمل کر کے رکھا رہتا ہے, یقین کرتا ہے, اور کون ہے جو حالات کو دیکھ کر ادھر چلا جاتا ہے. جس کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے تو پھر اس کو آزمایا جاتا ہے. تو صالحین پر جیسا کربلا ہے, بدر ہے, یہ صالحین, ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں یہ آزمائش ہے. انبیاء پر جو آتی ہیں وہ ترقی مدارج کے لیے آتی ہیں, کیونکہ ان پر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. اور تیسرے میرے اور جیسے آپ جیسے جو عام لوگ ہیں, ان پر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور کافر پر جو مصیبت آتی ہے وہ ذلت توہین کے لیے ہوتی ہے. یہ 4 درجے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے. میں تھوڑے سے وقت میں 3-4 منٹ کے اندر یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, مضمون تھوڑا اس حوالے سے کھل جائے, اور اس کو اگر آپ قبولیت اور اپنی ضرورت سمجھ کر ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ باتیں تو روزانہ میرے ساتھ ہوتی ہیں, یہ میرے لیے ضروری ہے. لیکن ایک ٹائم پاس کے لیے اگر ہم سنیں گے تو یہ اتنے قیمتی مضامین ہوا کے اندر تحلیل ہو کر رہ جائیں گے. لیکن قرآن یہاں پر جو بات کر رہا ہے, اور اب جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, اپنے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے, میرے بھائیو روزانہ ہم اس ماحول, اس کیفیت اور ذہنی کشمکش سے گزرتے ہیں, تو قرآن نے اس کا حل بتا دیا ہے. بندہ اس وقت تک پریشان رہتا ہے جب تک اسے منزل پتہ نہیں رہتی. منزل پتہ ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور میلوں دور منزل ہو, پھر بھی بندہ مطمئن رہتا ہے کہ جہاں جانا ہے وہ مجھے پتہ ہے. منزل منتخب ہو رہی ہے. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2398. حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں, میں اپنے والد سے روایت کر رہا ہوں, میں نے عرض کیا, میرے والد نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ای الناس اشد بلا, سب سے زیادہ مصیبتوں میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ حالات کی مصیبت, لوگوں کی مصیبت, ماننے والے اس میں آر کے نہیں ہیں. یہ ساری مصیبتیں جو آتی ہیں تو ای الناس اشد بلا, سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانیاں مشکلیں کس پر آتی ہیں؟ تو حضور سید عالم نے فرمایا الانبیاء, انبیاء پر آتی ہے. فرمایا ثم امثل, پھر جو ان کے طریقے پر ہوتا ہے, فل امثل, پھر جو ان کے طریقے پر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے انبیاء جس طریقے پر ہیں, سامنے باطل ایک طاقت بنا چکا ہے, وہ ان پر مصیبتیں, مشکلات, لڑائی جھگڑا, دھونس, جان کا خطرہ. پھر جو ان کے معاون چلتے ہیں ان پر یہ مصیبتیں, جو علماء پر پریشانی آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ ریاست سامنے کھڑی ہوئی ہے, حکومت سامنے کھڑی ہوئی ہے, خلاف شریعت کام ہو رہا ہے, 19 سال کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی, لیکن میں نے کہا 5 سال کا بچہ پیپلز پارٹی میں آ سکتا ہے. مبارک ہو, اگر کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو, جو بل غیر شرعی پاس ہوا ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. تو جو تم نے اسلام پر کلہاڑا باندھا ہے تو تھوڑی بہت جملے ہمارے بھی برداشت کر لو. اور میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ بنیان مرصوص کی آپ کی کامیابی جو ہوئی ہے نا, یہ اللہ کی نعمت ہوئی ہے, اور اس کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے کسی اللہ کی حدود کو توڑنا نہیں ہے, ورنہ لیا ہوا کارگل ہم سے واپس ہوا تھا. تو آج بھی الحمدللہ تعالی یہ بنیان مرصوص یقیناً ہماری افواج کا بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن یہ افواج کا کارنامہ نہیں ہے, یہ خدا کا فضل تھا. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی اتباع ہم پر لازم ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو وہ دن نہ دکھائے تو صرف IMF سے قرضہ لے کر خود کھانے کے چکر کے اندر ان کے کہے ہوئے نظام کے تحت ایک آزادی خیال کے نام سے قانون لا کر جو اسلامی بلکہ انسانی اخلاق کا زوال ہے, اور ان بلوں کو منٹوں میں زرداری صاحب پاس کر رہے ہیں. اور جو اسلامی معاملات ختم نبوت وغیرہ ہو تو پھر تحریک چلانی پڑتی ہے, غوغا کرنا پڑتا ہے, شور شرابہ کرنا پڑتا ہے, پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں وبال جان بنتی ہے, اور پوری دنیا کا نظام بدل رہا ہے. یہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے,
انشاءاللہ پاکستان ہی اسلام کی قیادت کو سنبھالے گا، لیکن اس شرط کی اندر کہ جب اللہ کے حدود اور اللہ کے قانون کے ساتھ حیا کی جائے گی تب وہ فضائے بدر بن سکتی ہے۔ فرمایا انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے، پھر کس پر آتی ہے؟ جو ان سے قریب ہو۔ پھر کس پر آتی ہے؟ جو ان سے قریب ہو۔ بڑا قیمتی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ سے میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں۔ فرمایا ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت میں ہوگا، اگر وہ اپنے دین میں جتنا سخت ہوگا اتنی مصیبتیں اس پر آئیں گی، اور جو اپنے دین میں جتنا کمزور ہوگا اتنی کم مصیبتیں آئیں گی۔ بندہ مسلسل مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس حال میں زمین سے جاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جو اہل ایمان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے، وہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات سے ایک روایت موجود ہے، میں اس پر تقریر ختم کر دیتا ہوں، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل کو ہم دیکھیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند امام احمد میں نقل فرمایا ہے، اور یہ مسند علی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا، کیا میں تم کو اس آیت کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تم کو قرآن کی اس آیت کی خبر نہ دوں جو اللہ کی کتاب میں سب سے افضل ہے؟ آپ کے تلامذہ شاگردوں نے کہا، جی حضور بتائیے، آپ تو باب العلم ہیں، آپ پر قرآن جتنا کھلا کسی پر نہیں کھلا، تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو ہم سب کے لیے سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی سورہ شورى کی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ بتایا مولا کائنات نے کہ تم پر جب کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی سزا ملتی ہے یا دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ تم کو دوبارہ پھر آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ یعنی اہل ایمان کو جو دنیا میں مصیبت آ گئی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تیری لاٹھی سے تیرے پاؤں میں خراش آ گئی، کھروچ آ گئی، یا تیرے سر میں درد ہو گیا، یا تیرے پاؤں میں درد ہو گیا، تیری کمر میں درد ہو گیا، اور تو نے اس پر صبر کر لیا تو تیرے گناہوں کا کفارہ ہوا۔ اور مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا اس صبر کرنے پر اور حق پر قائم رہنے پر اللہ اتنا کریم ہے کہ اس گناہ کو یہی تجھے معاف کرے گا، قبر و حشر میں تجھ سے نہیں پوچھے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کو دنیا میں معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بردبار اور حلیم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ تجھے اس چیز کی سزا نہیں دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور اس کے اعمال نہ ہوں تو اس سے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ وہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس آیت کے تحت کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں پہنچتی ہیں، جو حالات، اختلاف، انتشار، طبیعت، اپنے بیگانے ہو جانا، حالات کا پراگندہ ہونا، دنیا کا تنگ ہو جانا، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے یہ ہوتی ہے تو کربلا والوں کی طرف توجہ کرو کہ زمین تنگ ہو گئی ہے لیکن حق پر قائم ہے، یہاں تک کہ جان بھی چلی گئی تو کہا میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا یہ جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے، اور اللہ تم سے کئی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بندہ بڑا خوش نصیب تھا، بخاری شریف میں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور وہ کبھی بیماری نہیں ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ حضور کا چہرہ غضب سے لال ہو گیا۔ فرمایا تو اس کو نعمت کہتا ہے؟ فرمایا نعمت تو یہ تھی کہ بندہ مرنے سے پہلے کسی مرض میں مبتلا ہو یا اس پر کوئی ایسی کیفیت آئے اور وہ اس کو برداشت کرتے ہوئے زمین سے چلا جائے تو یہی چیز قیامت کے دن اس کے لیے کفارہ سیئات ہو جاتی ہے۔ کاش میں اور آپ اپنی دکھ و تکلیف کو اس حدیث کے حقیقی فلسفے کے اندر دیکھیں تو ہم میں ایک کشاکش، ایک بغض، ایک انتہا پسندی، خود غرضی، ایک دوسرے سے کھچاؤ یہ ختم ہو جائے اور اس معاملے کو رب کی طرف چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں گھروں کے اندر، باہر، بازار، دوستوں کے ساتھ ایسی امیدیں جو ان کے بس میں ہی نہیں ہیں لیکن ہم نے لگائی ہوئی ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں نا اتفاقی کی فضا آتی ہے یہ ختم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اس کا صرف ایک ہی پہلو آج کے جمعے میں ہم نے، کیونکہ بغیر تمہید کے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ اس دعوت کے ساتھ کہ میں اور آپ گھر جائیں، قرآن مجید اٹھائیں، 25واں پارہ کھولیں اور اس کی 42ویں سورت کو کھولیں اور اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں۔ بلکہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آیت
ہمارے گھروں کے اندر کسی جگہ پر آویزہ ہوں، تاکہ جب ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی معاملات خدا نہ کرے پہنچے تو یہ آیت ہماری رہنمائی کرے کہ ناشکری کے جملے اور گناہ کی طرف بڑھنا اور اللہ کے فرائض کو چھوڑنا اور لوگوں کے حقوق کو کاٹنے کی بجائے یہ دیکھ لے یہ تیرے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے، تو تجھے خود پتا چل جائے گا کہ فلاں جگہ میں نے یہ کام کیا تھا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کر کے مولا میں نے صبر کیا اور اس سزا کا دنیا میں ملنے سے یہ پتا چل گیا تو ایسا کریم ہے کہ قبر کے اندر اور حشر میں دوبارہ اس کا حساب مجھ سے نہیں لے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا میری اور آپ کی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس آیت پر غور کی توفیق دے، پاکستان کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور اسرائیل کی ذلت کا سامہ موجودہ جو حالات بن رہے ہیں اللہ اہل عرب کو اور اہل اسلام کو بیدار فرمائے، اور جو بربریت اور انتہا پسندی کی طرف وہ مسلم ممالک کی طرف شب خون مارنے کی طرف آ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس قوم میں اس یہود نجس کے مقابلے میں ایک قوم بن کر، ایک امت بن کر اس فتنے کا دروازہ بند کر کے قبلہ اول اور مسجد اقصی کے حصول کی کوشش کرے۔ فلسطین کے شہداء اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسرائیل کی اس حکومت کو ہم فلسطین کے ایک بچے کی ناک کی رینٹ کو بھی اس سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اور اس کے جسم سے جاری وانے والے پیشاب کو بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں اسرائیل کی اس حکومت کے مقابلے پر۔ اللہ رب العالمین ان مظلوم شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔